عام طور پہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں علماء کے. کچھ اسکالرس کچھ کو ریگارڈ کرتے ہیں میجر سائنس میں, کچھ اسکالرس نہیں ریگارڈ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں قیامت کی نشانی ہوں. ایمرجنس ہوتی ہے ان سائنس آف دی آور کی نیچرلی. یہ ہمارا ایمان اسٹرینگتھن کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر کہ غیب بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اللہ کے رسول نے جو باتیں ہمیں بتائیں, جو پروفیسیز کا ذکر کیا, وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, وہ دین کی طرف آئے, اور وہ ڈرے, اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے. سن رائز فرام دا ویسٹ ہے, وہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں واضح طور پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. قیامت کب آئے گی اس کی صحیح تاریخ تو دور کی بات ہے, سال اور صدی بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں, اور یہ ایک ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا. قرآن حکیم میں بھی قیامت کے متعلق یہی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. دوسری طرف اسلام میں قیامت کی علامت یا قیامت کی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے, جن سے مراد وہ واقعات جو قیامت سے پہلے پیش آئیں گے. ان واقعات کو دو اقسام میں بیان کیا گیا ہے. پہلی قسم کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے, جس پر ہم اپنے گزشتہ کئی پروگرامز میں بات کر چکے ہیں, اور دوسری قسم کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے, اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اور اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد اور محقق جناب مغیرہ لقمان صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, مختصراً یہ بتائیے گا کہ قیامت کی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ, ان میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیں یہ اسکیٹالوجی کا سبجیکٹ ہے, اور اسکیٹالوجی از اباؤٹ بیسکلی نوئنگ دی نالج آف دی اینڈ آف ٹائمس, یعنی جو اینڈ آف ٹائمس میں آپ کے جو بھی واقعات ہوں گے اس کے حوالے سے بیسکلی ایک پوری فیلڈ ہے اسکیٹالوجی کی. اور اس میں مختلف اسکالرس نے اپنے انداز میں کلاسیفیکیشنس کی ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ علامات صغریٰ اور کبریٰ کی بھی کلاسیفیکیشن ہے جی. اور سب سے بڑا جو اس سبجیکٹ کو اپروچ کرنے میں پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت زیادہ کمپلیکس ہے, ان اے سینس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ کوئی سیکوینسز نہیں ملتے, اور نہ ہی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیمارکیشن ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہو کہ یہ جو ہیں وہ میجر سائنس ہیں اور یہ مائنر سائنس ہیں. تو علماء نے خود کچھ اپنے سٹینڈرڈز مقرر کیے, اور ان سٹینڈرڈز کی بیسس کے اوپر انہوں نے کچھ کلاسیفیکیشنز کی, اور ان کلاسیفیکیشنز کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جو ایک کلاسیفیکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو میجر سائنس ہیں عام طور پہ یہ وہ والے سائنس ہوتے ہیں جن کی اکرنس جو ہے وہ اب نارمل یا ان یوزول ہوتی ہے. یعنی ایک تو بہت سے ایسے سائنس ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں, جیسے اگنورنس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کیا, پھر اسی طریقے سے بہت زیادہ انٹاکسیکنٹس کی کنزمپشن کے حوالے سے, شراب کے حوالے سے ذکر کیا, سود کے حوالے سے ذکر کیا. تو یہ ساری چیزیں بھی آلریڈی سائنس آف دی آورس کے اندر مینشن کی جاتی ہیں. لیکن کچھ اکرنسز ایسی ہیں, کچھ انسیڈنٹس ایسے ہیں, دے آر اب نارمل, دے آر ان یوزول, اور وہ اے ٹیپیکل ہیں. تو اس وجہ سے علماء نے بیکاز آف دا نیچر اینڈ بیکاز آف ادر اسٹینڈرڈ سم تھنگ لائک کہ یہ وہ سائنس ہوں گے جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ اینڈ آف دا ورلڈ اس ٹائم پہ اپیئر ہوں گے, جیسے مثال کے طور پہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کیٹیگرائزیشنس کی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں علماء کے. کچھ اسکالرس کچھ کو ریگارڈ کرتے ہیں میجر سائنس میں, کچھ اسکالرس نہیں ریگارڈ کرتے, اگرچہ کچھ ایسے سائنس ہیں جن پہ تمام کا اتفاق بھی ہے کہ دے آر پارٹ آف دا میجر سائنس آف دی آور. تو یہ بنیادی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اسٹینڈرڈ. اچھا حضرت, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک علامات کبریٰ کا کوئی نشان یا کوئی سائن ابھی تک رونما ہوا ہے دنیا کے اندر, اور اگر ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس صورتحال میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اگین آئی وڈ سے کہ ڈپینڈس ہاؤ یو کلاسیفائی دوز. اگر آپ سائنس آف دی آور کو کلاسیفائی کرتے ہیں آن دا بیسس کہ وہ بالکل اینڈ آف دا ٹائمس کے بالکل پہلے اکر ہوں گی, تو پھر ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ان یوزول ایونٹس ہیں, یہ بڑے ایونٹس ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آنا, اٹ واز اے پارٹ آف دا سائن آف دی آور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں قیامت کی نشانی ہوں. تو اگر آپ اس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں, لیکن جنرلی یہ ہے کہ جو ہمارا ایک رویہ ہونا چاہیے, جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہونا چاہیے, اصل میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وائی ڈو وی ایکچولی ڈسکس دس سبجیکٹ. نارملی پیپل اپروچ دس سبجیکٹ بیکاز آف دیئر کیوریوسٹی. ان کا دل ہوتا ہے کہ جی ایک کیوریس, وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دی فیوچر, اینڈ دیٹ از واٹ دیئر آل انٹرسٹ از اباؤٹ. تو ہمارا دین جو ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اتنی زیادہ سائنس بتائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا, قرآن مجید پہ بھی ظاہر ہے ذکر ہے, جیسے یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, اینڈ از پارٹ آف دی سائنس آف دی آور.
تو وہ مقصد اور آبجیکٹیو کیا ہے پرائمریلی، دیٹ از امپورٹنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. دا پرائمری پرپس اینڈ دی آبجیکٹیو آف دیٹ از کہ ایک بندہ جب ان سائنس کو پڑھے، ان کے بارے میں سنے، تو سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت انسان کے دل میں جم جائے یا پھر وہ گھر کر جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کے، اللہ کی جو شان ہے اس کے سامنے آسٹرک ہو جائے کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، دا وے ہی وڈ چینج دی افیئرز آف دس ورلڈ. دوسری چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقانیت ہے، جو سچائی ہے، جو آپ کا پروفٹ ہوڈ ہے، اس کے اندر انسان کا بلیف اور ایمان جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہو جائے، ہیئر آفٹر کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. یہ دوسرا بڑا آبجیکٹیو ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے ہم اپنی دنیا کے اندر زندگی میں رہتے ہیں آن بیکاز آف دی امپیرسزم. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے، اور ہر چیز کو صرف جو چیز ہمارے سینسز میں آتی ہے اس کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ایک بندے کے لیے کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بلیو کرے کہ جی فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، غیب کی ایک پوری الگ دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ جو ایمرجنس ہوتی ہے ان سائنس آف دی آور کی، نیچرلی یہ ہمارا ایمان اسٹرینگتھن کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر کہ غیب بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو باتیں ہمیں بتائیں، جو پروفیسیز کا ذکر کیا، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف انسان کی انابت ہو. یعنی یہ سننے کے بعد صرف انسان اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ دین کی طرف آئے، اور وہ ڈرے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے. تو حذیفہ بن یمان بڑے مشہور صحابی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور وہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا. اینڈ دا ریزن وائی آئی یوزڈ ٹو آسک واز کہ کہیں میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں. سو اگین دا پرپس اینڈ آبجیکٹیو آف دیز از ٹو ایکچولی آئیڈینٹیفائی کہ کہاں پہ پٹ فالز ہیں، اور کہاں پہ میرے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، اور میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ان سے بچا سکتا ہوں. اور ایسے سے جیسے ان کی ایمرجنس ہو تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. باقی جو میجر سائنس ہیں ان کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ بعض اسکالرس نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب وہ اکر ہوں گے تو اس کے بعد وہ ایک دم ایک کے بعد دوسرا اکر ہوگا، یعنی اس میں بہت کم ٹائم انٹرول کم ہوگا. ٹائم انٹرول بہت کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو مائنر سائنس ہیں. تو اس وقت کچھ ایسے سائنس بھی ہیں جو کہ جن کے اکرنس کے بعد پھر جو ہے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال ستن، کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہو جانے سے پہلے اچھے عمل کر لو، یعنی ڈیلے نہ کرو اس سے پہلے کہ وہ 6 چیزیں آ جائیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دجال کا ذکر کیا، اسی طریقے سے آپ نے ایک جانور کا ذکر کیا، دابۃ الارض، کہ وہ زمین میں ایک جانور، ایک کریچر ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی ویسٹ سے نکلنا. اور یہ چیزیں جب آئیں گی تو ظاہر ہے پھر اس وقت دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا. تو یہ مقصد اینڈ آبجیکٹیو میرا خیال ہے اس پہ بھی ایمفسائز کرنے کی بہت زیادہ. اچھا سر، ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، لوگوں کو جاننے کا ہوتا ہے شوق. یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی علامات ہیں قیامت کبریٰ سے متعلق جو کہ رونما ہوں گی، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی. اس سے متعلق اسلام کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسی سائنس ہیں، میجر سائنس ہیں، جن کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ میجر سائنس ہیں، جس میں، اور وہ ایک ہی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے 10 چیزیں گنوا دی، جس میں سب سے پہلے ایک دھواں ہے، دخان کا ذکر ہے، اسموک ہوگی پوری دنیا میں، اور یہ ساری چیزیں اب نارمل ہوں گی. یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جس کی کوئی، جسے کہتے ہیں نا لاجیکل یا سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہم دے پائیں گے. ادروائز جسٹ اے پارٹ آف دا، وہ مائنر سائنس میں بھی یہ چیزیں لاجیکل ہو سکتی ہیں. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. پھر دوسری چیز جو ہے وہ دجال کا نکلنا ہے. دجال کی ایگزسٹنس اور پرسنالٹی اٹ سیلف ایک قسم کی سپر نیچرل ہے، بیکاز بہت سے ایسے کام کرے گا جو ایک نارمل ہیومن بینگ نہیں کر پائے گا. پھر اسی طریقے سے اس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خروج ہے، وہ بھی ایک اب نارمل اکرنس ہے، انسیڈنٹ ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کی ایمرجنس ہے، وہ بھی ایک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر 3 خسوف کا ذکر کیا ہے. خسوف کا مطلب، خسف کا مطلب یہ ہے کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس کے اندر لوگ دنس جائیں گے، اور وہ 3 جگہوں کا ذکر کیا ہے، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا، اور ایک جزیرۃ العرب کا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ. اور پھر اس طریقے سے آپ کے مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ زمین پھٹے گی، ایک انسیڈنٹ ہوگا اور لوگ اس پہ دنس جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی دابۃ الارض کا ذکر ہے کہ ایک کریچر نکلے گا، اور وہ ایک اب نارمل کریچر ہوگا جو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرے گا، اس کی خاص بات یہ ہوگی. اور اسی طریقے پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. اور پھر آخری چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے، اور وہ کیا کرے گی، وہ آگ جو ہے پوری دنیا کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گی حشر کی طرف. تو یعنی جب دابۃ الارض، جب زمین سے وہ جانور نکلے گا اور وہ کریچر نکلے گا، اور اسی طریقے سے وہ لیفٹ یعنی ویسٹ سے آپ کا سورج طلوع ہوگا، سن رائز ہوگا،
تو اس وقت پھر آپ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس سے پہلے جیسے دجال کا وقت ہے اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوں گے, کیونکہ اس میں ایک ہمیں ٹائم انٹرولس کا پتہ چلتا ہے کہ اٹ وڈ بی اے سگنیفیکنٹ ٹائم, کیونکہ لوگ مسلمان ہوں گے, پھر اس کے بعد ان کی خلافت قائم ہوگی, پھر وہ فوت ہوں گے, پھر یاجوج ماجوج ہوں گے, تو ایک لمبا ٹائم انٹرول ہے. لیکن جو بالکل سن رائز فرام دا ویسٹ ہے وہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں واضح طور پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, اور خاص طور پہ جیسے وہ کریچر جو نکلے گا دابت الارض کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو یہ وہ سائنس ہیں جن کے بارے میں خاص. اچھا, یہ میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ یہ کچھ ایسے سائنس ہیں جن کے بارے میں یہ اس حدیث میں ذکر ہے, تو کچھ علماء نے ریڈیوس کر دیا میجر سائنس کو صرف ان 10 چیزوں میں. لیکن باقی جو دیگر علماء ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے میجر سائنس بھی ہیں جو مثال کے طور پہ اس سے بہت پہلے اکر ہوں گے اور وہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کعبہ جو ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. ایک حبشہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ ہوگا جو حبشہ سے ہوگا, اور آپ نے فرمایا کہ اس کی جو پنڈلیاں اس کی ٹانگیں بہت پتلی ہوں گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یخرب الکعبہ, وہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دے گا. اب یہ بھی ایک انسیڈنٹ ہونا, یہ بھی میجر سائن ہے. یہ کب ہوگا واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے. اسی طریقے پھر آپ نے الملحمۃ الکبریٰ کا ذکر کیا, ایک بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا وار ہوگی ہیومینٹی کی, جس میں آپس ایک طرف حق ہوگا باطل ہوگا, یعنی ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہوں گے اور ایک اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہوں گے. اور یہ ایک ایسی گرینڈ بیٹل ہوگی جس کا آبویسلی بہت سے ڈفرینٹ ریلیجنس میں جیسے ارمیگڈون وار, ہر مجدون کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, عام طور پہ کچھ لوگ اس سے بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی جنگ کا بھی ذکر ہے. اور پھر اس طریقے سے قسطنطنیہ کی فتح کا, قسطنطنیپول کا جو فتح ہے, اور وہ بڑے اب نارمل طریقے سے ہوگی, اس کا بھی ذکر ہے. تو اب بہت سے سائنس ایسے بھی ہیں جو میجر سائنس علماء نے کنسیڈر کیے, لیکن وہ ان احادیث میں نہیں. تو اگر آپ ان سائنس کو, ایک یہ سپر نیچرل اکرنسز کو یا انسیڈنٹس کو جن کی کوئی یعنی اب نارمل نیچر ہوگی, ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو پھر بہت زیادہ بن جاتے ہیں. تو اور کئی دفعہ آبویسلی جیسے کہا کہ کچھ لوگوں نے مائنر سائنس کو بھی میجر کنسیڈر کیا, کچھ نے میجر کو بھی مائنر کنسیڈر کیا. سو اگین دیر از اے کائنڈ آف ڈفرنس اوپینین. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مغیرہ لقمان صاحب, اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج کے ٹاپک پہ بڑی اچھی طریقے سے روشنی ڈالی, ان ڈیپتھ آپ نے اس پر بات کی.